ان کو بھی دعا حاصل ہوئی اس حوالے سے. جی بہت ہی خاص بات ہے. مجھے صاحب یہ جرات بھی میں آپ کے سامنے ہی کر سکتا ہوں پوچھنے کی، ہمارے مدارس کے اوپر لوگ کھلم کھلا تنقید کر دیتے ہیں، جس کے منہ میں آتا ہے جو بات کر دیتے ہیں. اچھا کچھ تنقید کا پہلو تو شاید ٹھیک بھی ہو، مگر اس کی آڑ میں پورے سسٹم کو نشانہ بنایا جاتا ہے. اب میں ایک سالڈ سوال اس میں سے نکال رہا ہوں بڑے اعتدال کے ساتھ. جاوید غامدی صاحب ہو گئے، ذاکر نائک صاحب ہو گئے، ڈاکٹر اسرار احمد ہو گئے، اور اس طرح کے بے شمار لوگ، خود آج کے دور میں انجینئر صاحب ہو گئے. یہ لوگ مدارس سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، تو کیا مدارس میں جانے میں کوئی قباحت ہوتی ہے یا وہاں کوئی ایسی چیزیں؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ تمام افراد اگر مدارس میں بھی جاتے تو نور علی نور نہیں ہو جاتا. تو کیا مدارس ایسے پروڈکٹ نہیں بنا رہا اور غیر مدرسہ ایسے پروڈکٹ بنا رہا ہے؟ دیکھیں، مدارس کا معاملہ دیکھ کر چلنا اور چل کر دیکھنا، یہ دو مسئلے میں فرق ہے. یہ حضرات دیکھ کر چل رہے ہیں، انہیں چل کر دیکھنا چاہیے. ایک دم مدرسے میں پہنچوں، میں بھائی اویس کے پاس آیا نہیں ہوں، بیٹھا نہیں ہوں، تو میں آپ کے بارے میں رائے قائم کروں گا تو یقیناً وہ رائے قابل اصلاح ہوگی. ایسا ہی جب میں آپ کے پاس آ کے بیٹھوں، اینی شاہد، آئی وٹنس وہاں پہ، اس کے بعد دیکھوں. مرزا صاحب میرے مطابق آج تک انہوں نے کسی مدرسے کے دروازے کو باہر سے بھی نہیں دیکھا، اندر تو دور رہا. غامدی صاحب کا معاملہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ جو مدارس کا نصاب ہے اس کو جا کے میوزیم میں رکھ دیں، یہ اس زمانے کے قاضیوں کو پڑھایا گیا. تو یہ اس طرح کی ترتیب ہے. تو ان حضرات نے اگر دیکھ کر چلا ہوتا نا تو شاید یہ اعتراض نہ کرتے. دیکھیے اب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں یونیورسٹی لیول تک کا بھی ٹاپر ہوں اور مدرسے کا بھی ٹاپر ہوں ماشاءاللہ. تو میں ان دونوں تعلیموں کو دیکھ کر یہ بات کہتا ہوں کہ ہم نے دونوں تعلیمیں اپنانی ہیں، دونوں معاملات سے دیکھنا ہے. کیونکہ ہم قرآن میں اللہ سے مانگ رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، تو دنیا بھی ٹھیک کر لیں، آخرت بھی ٹھیک. اس کی مثال دیکھیں، کالج اور یونیورسٹی ہمیں دے رہا ہے وکیل. وکیل نہیں ہوگا تو قانونی مشگافیاں کون حل کرے گا؟ کالج یونیورسٹی دے رہا ہے جج. جج نہیں ہوں گے تو چیمبر میں ڈیسیجن کون لے گا؟ کالج یونیورسٹی دے رہا ہے انجینئر. انجینئر نہیں ہوں گے تو آٹو کیٹ کا نظام کیسے چلے گا؟ کالج یونیورسٹی ہمیں دے رہا ہے جرنیل. اگر جرنیل نہیں ہوں گے تو ملک کا ڈیفنس کیسے ہوگا؟ کالج یونیورسٹی میں دے رہے بیوروکریسی. بیوروکریسی نہیں ہوگی ملک کا نظام کیسے چلے گا؟ تو اسی طرح ہمیں مدرسہ دیکھیں، مدرسہ میں دے رہے حافظ، عالم، قاری، مفتی، محدث، مفسر، فقیہ، یہ دے رہا ہے. تو یہ سے دنیا بھی ٹھیک ہوگی، آخرت بھی ٹھیک ہوگی. تو دنیا بھی ہماری ضرورت ہے، آخرت بھی ہماری ضرورت ہے. ہمیں ان کو ساتھ لے کر، جیسے کہتے ہیں مسٹر اور ملا کا فرق ختم کر کے ایک تعلیم پہ چلنا چاہیے. یہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ انگریز نے ہمیں دو تعلیمیں دے دی ہیں، ورنہ تعلیم ایک ہے. دنیا میں بھی اس میں آ جاتی ہے بات. اب جابر بن حیان کو دیکھ لیں آپ، فادر آف کیمسٹری. آپ ابو علی سینا کو دیکھ لیں، فادر آف دا میڈیکل. جابر بن حیان کی زندگی حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ کے ساتھ گزری ہے. ایسا ہی. تو بابا وہ دینی اور دنیاوی تعلیم کو اکٹھا امتزاج رکھ سکتے ہیں، آج ہم کیوں نہیں رکھ سکتے؟ ہم بر صغیر میں انگریز کی غلامی سے نکلے ہیں، تو اس وجہ سے وہ اثرات ہیں جو ہمارے اوپر چل رہے ہیں. بھائی میں